روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ وہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ یعنی جنتی کا وہ گروہ ایسا جائے گا جیسے 14ویں چاند کا چمکتا ہوا چاند، ٹھیک ہے۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر دوڑا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دکھے گا، اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے، یعنی غور نہیں کر سکتا، فکر نہیں کر سکتا۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار وہ عاری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرنی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، یعنی میٹھا ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیر ہو جائے، شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ یہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائیں تھی، یعنی سر اور پائیں کی طرف 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزاج مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد پاکی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی پاکی ہوگی۔ وہ ایسی خوش گلوم ہوگی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گے کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھوں کی سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سر مگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، سب نوجوان ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتی ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشق و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے۔ اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا،
بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے جائے گا کہ اس کی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبہ والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم اور خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں مقصودہ جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں ڈالیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کرے گا تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔ یعنی جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہر جنتی سے سوال کرے گا اور ان کے اعمال کو دکھایا جائے گا کہ تم نے ایسا اعمال کیا جس کی بنا پر تم کو جنت ملی، اور جنت میں حوریں ملیں گی، اور حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو وہ چاند سے زیادہ اور سورج سے زیادہ چمکنے لگے گی، اور اگر کسی حور کی چہرہ پردہ ہٹا کر اگر دنیا میں دیکھا جائے تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ اب اتنے خوبصورت ہوئے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جنت میں آپ جو چاہیں گے، جو دل میں ارادہ کریں گے آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو انسان اپنے دل میں اگر کوئی مراد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں کو قبول فرماتا ہے۔ اور جنت میں کسی کی موت نہیں، جنت میں کسی کو نیند نہیں آئے گی، اور جب نیند نہیں آئے گی تو موت نہیں ہوگی، اس لیے کہ نیند آدھی موت ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ شاید اب میری آنکھیں کھلے گی کہ نہیں کھلے گی۔ رات میں ہم جو سوتے ہیں تو کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ شاید ہم صبح جگیں گے کہ نہیں جگیں گے۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نیند جو ہے آدھی موت ہے، اس لیے سونے سے پہلے کچھ اچھا کام کر لینا چاہیے، ایمان تازہ کر کے سونا چاہیے، کلمہ درود شریف سورتیں پڑھ کر کے تب سونا چاہیے، پتہ نہیں کب میری روح نکل جائے اس بیچ میں۔ اور سونے کی حالت میں جب کسی کی موت ہو جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ بہت ایسے شرابی ہوتا ہے جو رات میں شراب پی کر کے سو جاتا ہے اور دن میں دیکھتا ہے کہ اس کی روح نکل چکی ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا معلوم ہے؟ اس کا حشر وہی ہوگا جو اللہ کو رضا نہیں ہے، یعنی اس کا حشر کیا ہوگا؟ جہنم، دوزخ ہوگا، اور دوزخ کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عذاب نار سے بچائے، اور ہم سبوں کو جب تک دنیا میں حیات ملے ایمان کے ساتھ زندگی ملے، اور آخری نزا کا جب وقت ہو تو ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری رہے۔ بسم اللہ۔